پہلی روایت میں آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز یہ کئی گنا 27 درجہ انفرادی نماز سے بڑی ہوئی ہے. تفضلوا صلاۃ الفض کہتے صلاۃ المنفردی. فض کے معنی کیا؟ منفرد، الگ نماز پڑھنا. انفرادی نماز پڑھنے سے 27 گنا. میں نے آپ کو بتا دیا اخلاص پر وزن بڑھے گا نیکیوں کا. فرماتے ہیں اگلی روایت میں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب25 درجۃ. یہاں 25 گنا آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی 27 یا 25 دونوں میں کیسا اختلاف ہوا؟ کہتے ہیں بھئی اپنی مشقت کے اعتبار سے 25 ہو جائے گی، مشقت کے اعتبار 27. بعد میں فرمایا تازہ وضو کر کے پڑھو گے 27، باسی وضو میں پڑھو گے تو 25، مزین کپڑوں میں پڑھو گے یعنی خذوا زینتکم تو 27، نہیں سادہ سیدھا کپڑوں میں پڑھو گے تو 25، بشاشت کے ساتھ پڑھو گے تو 27، سولے سولے کر پڑھو گے تو 25. ارے بھئی اس طرح بعض لوگوں نے اس پہ کیا کیا؟ تطبیق دینے کی کوشش کی. تو جو بھی ہو اخلاص کے اعتبار سے 25 ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی تکلیف کے ساتھ پڑھ رہا ہے، الاجر بقدر المشقہ، اسے اللہ تعالیٰ 27 گنا دے. جو کوئی آرام سے پڑھ رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ جو دھوپ میں. بعد نے کیا کہا؟ ارے بھئی فجر اور عشاء کو 27، ظہر عصر مغرب کو 25. اس لیے کہ فجر اور عشاء میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اور ظہر عصر اور طلبہ عزیز کو الٹا، طلبہ عزیز کو فجر اور ظہر میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. اس میں فجر اور ظہر، بقیہ عصر مغرب عشاء تو پڑھ لیتے ہو کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشقت جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ فجر ظہر. اور مغرب بھی کہہ سکتے اس لیے کہ بازار چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، گراؤنڈ چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. آپ مغرب بھی کہہ سکتے ٹیوشن چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، قرآن خوانی چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. عصر کے بعد بہت سارے پلان کو، جذبات کو اور اپنے تمام خواہشات کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی 27 گنا ہو سکتا ہے. جی تو اگلی جو روایت ہے وہ فرمایا میں نے سنا ہے ابو ہریرہ سے یوں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کی مصلی کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ اپنے گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے کئی گنا زیادہ. اب دیکھیے یہاں فی بیتی ہی آپ نے فرمایا. اگر بیت میں اجازت نہ ہوتی تو بیتی ہی کیوں فرماتے؟ تو عذر کے لیے اجازت ہے، عذر ہے، اجازت ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں تک کہ بعض نے فرمایا اگر آپ مقروض ہیں، مجبور ہیں، آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کا خرسکا پکڑ لیتا ہے، آپ کو پکڑ لے کر آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اپنا عذر بار بار پیش کرنا پڑتا ہے، بار بار شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور لیکن آپ کو دینے کا پورا ارادہ ہے، لیکن وہ ظالم ہے کمبخت. جو خرچ خواہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، آپ کو بخشنے کو تیار نہیں، سر پہ سوار ہو جاتا ہے ہمیشہ. تو ایسے موقع پر اگر آپ اس کے دیکھ کر آپ گھر میں آ کر نماز پڑھ لے رہے ہیں، یعنی تو آپ نماز پڑھ کر سلام کے بعد فوراً نکل رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ پہ گنہگار نہیں ہوں گے. تو دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ، بھئی اللہ تو اللہ ہے نا بھئی. اب تمہیں گھر میں کئی کو نماز پڑھا اللہ کو نہیں معلوم نہیں معلوم. انہیں کون نے تکلیف کی وجہ سے ہے، ذلت کو برداشت نہیں کر سکا بیچارہ. یہاں کئی لوگ بڑے غیرت کے ہوتے ہیں، بے غیرت کے نہیں ہوتے. اگر آپ ذرا بھی سختی کے ساتھ، حالانکہ وہ بیچارے کو دینے کا ارادہ تھا، کسی وجہ سے وہ دے نہیں سک رہا تھا، اس کے سامنے آپ سختی سے مطالبہ کر لیے تو اللہ نہ کرے وہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، عزت اتنی پیاری ہوتی ہے ان کو. تو ایسے موقع پر وہ بیچارہ چلو بھئی میں مسجد میں گیا تو چھپ کے جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، چلو یہیں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ بندہ معذور ہے، مجبور ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ لیکن بغیر عذر کے چھپکے تے بھی چھوڑو گھر میں نماز پڑھ لو، بولتے فرش ہو گیا. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کام چورنے والا حاضر، یہ اچھی چیز نہیں ہے.
تو حضرت نے فرمایا سوق میں نماز پڑھنا یہ 25 گناہ ہے. ذالک انہ اذا توضأ، یہ اس وقت ہے جب وہ ڈھنگ سے وضو کرے، مسجد کے لیے نکلے، اس کا نکلنا صرف نماز ہی کے لیے ہو. کیا بولتے ہیں؟ گوشت لینے جا کو ہے نماز پڑھ لے گا جاؤ جی، تمہیں گوشت لینے جا رہے نا بس نماز پڑھ لے گا جاؤ. ایک نماز پڑھنے جا رہے نا گوشت لینے کا بولنا کیسا ہے، گوشت لینے جا رہے نا نماز پڑھ لے گا جاؤ بولنا کیسا ہے؟ تو اصل کیا ہوا؟ گوشت ہوا. نماز اس کے ضمن ہوا. نماز کو اصل بنا کر گوشت کو آپ اس کے تابع بناتے تو نماز کو آپ نے احترام کیا، عزت دیا، یہ کہا جائے گا. اور آپ نے الٹا کیا، آپ اس کو اصل کیا اور اسے آپ نے فرا کیا. یہ تو نماز ہی کے لیے نکلا، اس کا ہر قدم نماز ہی کی طرف اگر اٹھ رہا ہے تو اس پر درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے. پھر فرمایا اذا صلی لم تزل الملائکۃ تصلی، نماز پڑھتا ہے تو اس پر فرشتے مسلسل اس پر رحمتیں نازل کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ مصلی میں ہیں. کیا کہتے رہیں گے؟ اللہم اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ اللہم صلی علیہ ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ. مسلسل تم میں سے ہر ایک نماز ہی میں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رہے. یعنی نماز کے انتظار میں رہنا بھی نماز ہی میں رہنا ہے.